دنیا کے اندر دو طبقے بڑے بنا لیے۔ ایک طبقہ ہے جو جسے کہتے ہیں مذہبی طبقہ، اس میں مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، آریہ ہیں، بدھسٹ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، ہم اسے کہیں گے مذہبی طبقہ۔ اس کے مد مقابل ایک طبقہ وہ ہے جو لا مذہب ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں ملحد ہے، الحاد۔ الحاد کا معنی میں کسی خدا کو مانتا ہی نہیں، میں کسی اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دو طبقے بنا لیتے ہیں، ایک طبقہ جو مذہبی ہے اور ایک طبقہ جو لا مذہب، ایتھیسٹ کہتے ہیں ان کو غالباً آج کے دور میں، ایسے نا یہ جس مذہب کوئی بھی مذہب تھے کو عمل نہیں کر رہا، میں کو کہتا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ ٹھیک، اب ان دو طبقوں میں ہم پہلے لے لیتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، لوگ ہیں جو لا مذہب لوگ، تو وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، لیکن سوچتے وہ بھی ہیں کہ یہ کائنات بنی کیسے۔ اصل میں وحدت الوجود کا سوال کا تعلق ہے نا اس کے ذات ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیسے فرمایا، ابتدا کیسی، یہ اس کی ابتدا کیسی ہوئی ہے، اس سوال کا اس کے یعنی سمجھنے کا تعلق اس سوال کے ساتھ ہے۔ ذرا حقیقت کہ یہ جہان بنا کیسے، بنانے والے نے بنایا کیسے۔ جو لوگ مذہبی ہیں ظاہرہ وہ کہیں گے اللہ نے اس کو بنایا کیسے، ہندو کہیں گے ایشور نے اس کو بنایا کیسے، باقی یہودی اور عیسائی بھی تو اللہ کو ہی مانتے، جس اللہ کو ہم مانتے وہ بھی انہی کو مانتے، بیچ میں اپنے نام جو بھی رکھتے۔ ٹھیک، لیکن جو نامذہب ہیں وہ بھی اس سوال کو شدت سے اٹھاتے ہیں۔ یوں کو کہ آج کل کے سائنسدان بڑی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں آخر یہ جہان بنا کیسے، کوئی بگ بینگ کی تھیوری دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہرحال بنیاد تو یہ نکلی نا کہ مذہب ہو یا لا مذہب ہو، دونوں کے دماغوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ جہان کی ابتدا کیسے سے، کوئی بنانے والا ہے یا خود بخود بن گئی۔ یہ سوال تو پھر بعد میں بنے گا نا، اس بنانے والا ہے یا خود بخود بن گئی۔ تو اب ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں صرف کن کو، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بنانے والا اس کا کوئی نہیں ہے، تو یہ خود بخود بنی ہے، وہ بھی تو آخر کوئی ابتدا مانتے ہوں گے نا۔ تو میری معلومات کے مطابق اب ہم ان کو لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ بنا، سوچتے کہ پہلے مادہ تھا۔ وہ یہاں پہنچتے ہیں نا جی، سب سے پہلے کیا تھا؟ مادہ، بے جان چیز۔ مادے سے مراد یوں سمجھ لیں، ان کی ہاں مادے کا مطلب کیا ہے کہ بے جان چیز یوں سمجھ لیں کہ جیسے آٹا ہو نا، اگر آدمی کے پاس آٹا پڑا ہے گوندا ہوا، آپ اس سے ایک پرندہ بنا لیں، آپ اس سے گاڑی بنا دیں، آپ اس سے موم بتی بنا لیں، آپ اس سے کار بنا لیں، تو سب کے اندر مشترک چیز کیا ہے؟ مادہ، آٹا، مادہ ہی ہوا نا۔ تو اس طرح سائنسدانوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اس یونیورس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ مادے سے ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آج کے دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں 2025 میں، وہ نئے نظریات بھی آتے رہتے ہیں۔ اب انہی کا ایک نیا نظریہ یہ بھی آیا ہے، ایتھیسٹ ہے، کہ اس مادے سے بھی پہلے لائٹ تھی۔ خیر اب ہم لائٹ کی طرف نہیں جاتے، لائٹ لینے یا مادہ لینے، یہاں سے وہ ابتدا مانتا ہوں، انرجی تھی کہ یہ انرجی تھی یا مادہ تھا۔ ایک یکدم بگ بینگ ہوا۔ بگ بینگ کا مطلب کیا؟ بہت بڑا دھماکہ۔ بگ بینگ بہت بڑا دھماکہ ہوا، پھٹی وہ چیز، پھٹنے کے بعد جو ہے وہ سیارے بن گئے، ہر چیز ستارے بن گئے، اور ہر چیز گول بھی بن گئی۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہر چیز گول ہے، پوری ترتیب میں بن گئی، پورے ضابطے۔ وہ تو ہم اب تنقید کریں گے نا، ایک عجیب سا ہاں وہ اب ہم تنقید کریں گے اس پر بھی، اس میں آخر یہ نظریہ ٹھیک بھی ہے یا غلط، لیکن پہلے ان کے نظریے کو تو سمجھ لینا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مادہ تھا، بگ بینگ ہوا، اور یہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ اس مادے میں شعور کوئی نہیں تھا، سوچ کوئی نہیں تھی، حیات زندگی کوئی نہیں تھی، جاندار نہیں تھا، بے جان تھا۔ اس میں نہ دیکھنے کی صلاحیت تھی، نہ سننے کی صلاحیت تھی، نہ سونگنے کی۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے حواس خمس ہیں اس میں نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ مادہ بے جان تھا، بگ بینگ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا، اور وہ چیزیں وجود میں آ گئے۔ پھر یہ لفظ بولتے کروڑوں سال گزرے، اب وہ آ جاتے، اب یہاں سے شروع کرتے ارتقاء۔ وہ ہے تو نا جیسے کوئی ایولیوشن بولتے ہیں، اسے وہ کیا بولتے ہیں جی، کریشن ہے یا ایولیوشن ہے۔ اب وہ چلتے ہیں کس کی طرف؟ ارتقاء کی طرف، کہ کروڑ سال گزرے یا بربوں سال گزرے، کہنے کہ تو آپ دو بھی فکر کہہ دیں، کروڑ سال گزرے، اس مادے کے اوپر پھر الیکٹران پروٹون کی بارشیں شروع ہوئیں، اس کے اوپر بجلی کے شرارے گرنے لگ گئے۔ اب وہ بجلی کے شرارے آئے کہاں سے، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ وہ شرارے گرنے لگ گئے، وہ حتیٰ کہ وہ پانی تھا، پانی کا بھی دھماکہ ہوا، پانی بھی پیدا ہو گیا، بارشیں ہوئی تو پانی پیدا ہو گیا، پھر پانی کے اوپر بے شمار جو ہے نا الیکٹران، کیمیائی عمل ہوا، یوں کہہ لیں آپ۔ اس پانی کے اندر ایک حیات پیدا ہو، پہلا سیل پیدا ہوا، پھر وہ سیل، اب میں شارٹ کرتا ہوں، وہ سیل بڑا ہوا، پونگ بن گیا، مچھلی بن گئی، مگرمچھ بن گیا،
وہ باہر آ گیا، پھر مختلف چیزوں کی شکلیں دھارنا شروع کر دیں، یہ اس کو کہتے ہیں ارتقا۔ ان کے ہاں جہان ایسے با، اور یہ ارتقا کرتے 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 انسان بھی بن گیا، اور جب انسان بنا تو اس کا شعور باقی تمام چیزوں کے شعور سے زیادہ ہے۔ یہ بھی وہ مانتے ہیں کہ جو شعور اور عقل انسان کے اندر ہے، باقی جو انسان کے سامنے کل حیوانات اس وقت موجود ہیں ان میں نہیں۔ اب یہاں میں تھوڑا فلسفی ٹچ دے دیں، تھوڑا سا بالکل منطقی ٹچ کہہ لیں جی، کہ جو منطقی حضرات ہیں انہوں نے کیٹیگری بنائی ہے اس طرح کہ سب سے پہلے ہے مادہ، اسے ہم جوہر کہتے ہیں، لفظ جوہر مادہ ایک ہی چیز ہو، ایک وجود تھا، ایک جسم تھا 3 ڈائمینشنل، جس کی طول عرض عمق یہ 3 ڈائمینشنل ہو گیا۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وجود کی اسے کہتے ہیں نباتات، یا یوں کہنے کے کہ جسم نامی ہے، نامی کا معنی ہے بڑھنے والا، نمو ہم کہتے ہیں نا زمین کی قوت نمو ہے یا نہیں ہے، پناہ جسے کہتے ہیں اس رحکیم کہ پناہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہوتا نمو، کہ وہ جسم مطلق کے بعد آیا جسم نامی، سورہنے لگ گیا، سوئن کہتے ہیں وہ انگلش، وہ سوئل کہتے ہیں، چلیں جو بھی کہہ لیں، بات تو میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ اب وہ یہ الگ اس سے ہو گیا، اور کمال یہ ہے کہ جو جسم مطلق کے اندر خاصیتیں تھیں کہ اس کا وزن تھا، وہ جگہ گھیرتا تھا، یہ 2 خاصیت تھی نا اس میں، وزن تھا، جگہ گھیرتا تھا، مختلف شکلیں بن سکتی ہیں اس کی، تو جسم نامی کے اندر اس جسم کی بھی خصوصیات ہے، مثلا وہ 3 ڈائمینشنل ہے، یہ بھی 3 ڈائمینشنل ہے، ٹھیک، اس کی شکلیں بنتی ہیں، اس کی بھی شکلیں بنتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مزید وہ خصوصیات ہے اس کے اندر جو پچھلے والے میں نہیں ہے، یعنی یہ بڑھتا ہے وہ بڑھ نہیں سکتا، یہ اضافی چیز آئی نا اسی، ٹھیک۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسرا وجود آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں حیوانات۔ تو ان ارتقاء والوں کا ماننا یہ ہے، اب بلکہ بے شمار لوگ ہیں، میں کبھی کبھی ان کے یوٹیوب پہ سنتا ہوں ویڈیوز تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ صحیح چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، ترتیب نہیں سمجھ رہے، ان کو اپنا مذہب ڈیفائن نہیں کرنا آتا، مذہبی کہہ لے، لا مذہبی دیکھ مذہبی لا، اپنا مذہب ان کو ڈیفائن نہیں کرنا آتا، یہ بیان نہیں کر پاتے کہ یہ ہے کیا اصل میں۔ تو ارتقاء کو بھی اگر آپ نے سمجھنا، اب یہ میں ارتقاء ہی بتلا رہا ہوں اصل میں، کہ جس میں مطلق کی ارتقاء ہوئی تو وہ جب بنا جسم نامی، تو نباتات کی ارتقاء ہوئی، یہی کچھ آپس میں ملے، بہت ساری چیزیں ملیں ان کے ساتھ، تو ایک نئی چیز وجود میں آئی جسے کہتے ہیں حیوان۔ اب اس حیوان کے اندر پچھلی دونوں چیزوں کی خصوصیات موجود ہیں، جسم نامی وہ جو جسم مطلق تھا، طول عرض عمق 3 ڈائمینشنل، وہ یہ بھی ہے، جسم نامی کی خصوصیات میں وہ بڑھتا ہے، یہ بھی بڑھتا ہے، مزید اس کی اپنی خصوصیات پیدا ہوگی کہ یہ چلنے پھرنے لگ گیا، ہم اسے کہتے ہیں متحرک، حساس، متحرک بالارادہ، یہ حس والا ہے، یہ حساس سے مراد ہے حس والا، محسوس کرنے والا، یہ حواس خمسہ، اور متحرک بالارادہ، اپنے ارادے سے حرکت بھی کر رہا ہے، صحیح۔ اب تین ہم ارتقاء کی کتنی منزلیں طے کر گئے؟ تین، جسم نامی اور حیوان۔ اب اس حیوان کے آگے انواع بن، یعنی اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں بن، اسی کے اندر ان کی ڈویژن ہوئی ہے، اور ہم منطق کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ فصل لگتی گئی، الگ چیز بنتی گئی۔ مثلا حیوان لفظ ہے، حیوان کے ساتھ جب لگا نا ناطق ہے نطق سے، اس کا معنی بولنا نہیں ہے، ناطق کا معنی لغوی معنی تو بولنا ہے، لیکن یہ جو ہم جب منطق پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ناطق کا معنی بولنا ہرگز نہیں ہے، ناطق کا معنی سمجھدار، اب یہاں سوال پیدا، اب جب حیوان کے ساتھ لگا نا ناطق، حیوان ناطق بنا تو مستقل ایک یہ نوع بن گیا، حیوان کی ایک الگ قسم بن گئی، انسان وجود میں آ گیا، کیسے کہ اس کے ساتھ کیا لگ گیا نوت، یہ اس کی فصل ہے، فصل کا معنی جدائی کرنے والا۔ اب اگلا میں آپ کو دوسرا سمجھاتا ہوں، گھوڑا ہے مثلا، اس کے ساتھ لفظ لگا ساحل، سواد والا، سواد کے ساتھ ساحل، حیوان ساحل کسے کہتے ہیں بھائی؟ گھوڑے۔ الساحل کا معنی کیا ہے؟ سال کا معنی ہن ہنانے والا ہے، پورے جہان میں ہن ہناتا صرف گھوڑا ہے، صحیح، وہ اس کا فصل ہے، ٹھیک۔ اب دو قسمیں میں نے آپ کو بتلا دی، باقی بھی ایسی ہیں، اب میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں، مثلا چڑیا چہچاتی ہے، کوا کائیں کائیں کرتا ہے، سانپ کھنکارتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، گدھا ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے، جی، اور کوئل کوکتی ہے، ہم کہتے ہیں نا، جی بولیے، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، پھنکارنا، دھاڑنا، یہ ساری فصلیں ہیں، ٹھیک، کہ جو اسی میں موجود ہے، کسی اور میں نہیں۔ اب یہ تھوڑا سے بھی یہاں طالب علمانہ اشکال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کہہ لے، اشکال کہہ لے، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ لفظ بولا ہے کہ حیوان سمجھدار ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو کائنات کے جتنے حیوانات ہیں وہ سمجھدار ہیں،
بلکہ میں آپ کو عجیب بات عرض کروں، یہ جو پودے ہیں میرے لیے یہ بھی سمجھدار ہے. صحیح. اور یہ بات میں نے ایسی نہیں کہ میں دلیل دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک، حیوان سمجھدار، انسان سمجھدار ہے. سمجھدار کو پتا دیے، آپ اسے ایسے روٹی ڈالیں، ٹھیک، اور پیچھے ڈنڈا چھپا کے کھڑے ہو جائیں. جیسے وہ روٹی کے پاس اس کو کھانے کے لیے آئے، آپ ڈنڈا مار دیں اس کو، اگلے دن آپ روٹی کریں اور پیچھے ڈنڈا چھپا کے کھڑے ہو جائے، وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. وہ پہلے ہی اسے پتا ہے یہ ڈنڈا مارے گا. اتنا سمجھدار تو وہ ہے نا. جی. اب وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا مالک یہ ہے، اس کو دیکھ کے نہیں بھونکتا، دوسرے کو دیکھ کے وہ بھونکتا ہے، تو معلوم وہ سمجھدار تو ہے نا. ابھی آپ نے وہ ایک مچھلی ہوتی ہے پتہ نہیں کون سی، جس کو انسان ٹریننگ دیتا ہے، وہ تالاب میں پانی میں بھونکتی، ڈولفن. ہاں. ڈولفن جو مچھلی ہے وہ سمجھدار ہے تو سیکھتی ہے. بالکل. گھوڑا سیکھتا ہے، سمجھتا ہے جنگ میں کیسے لڑنا ہے. کس وقت میرے مالک نے باغ ادھر کی تو میں نے ادھر ہونا ہے، باغ میں نے ادھر کی تو ادھر ہونا ہے. سمجھدار تو ساری مخلوق ہے. ہاں، کوا ہے. اب آپ اس کو پھیلا لیں. ہاں، سب میں نے آپ کو ضابطہ بیان کیا ہے کہ سمجھدار تو سارے ہی ہیں، اپنے اپنے درجے کے. ہاں، کسی کم کسی کی زیادہ. کسی کی کم کی، اور اس میں بھی اگر بیٹھنے بنائے تو پوری رات گزر جائے گی بولتے بولتے. مجھے وہ کیٹیگریز بنے گی کہ کون کس سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ تجربات ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آتا ہوں اس کے اوپر یہی جواب دے دینا ہے کہ پھر انسان سمجھدار کیسے ہو؟ انسان بھی تو سمجھدار ہے نا. تو اس سے کیا فرق ہے؟ سب سے الگ کیوں ہے؟ اور ناطق جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تھپا ہی لگ گیا. تھپا لگ گیا. بھائی حیوان ناطق ہے، وہ ناطق تو سب میں تھوڑے تھوڑے درجے کے اعتبار سے موجود ہیں. اس بیچارے کی کیا خصوصیت ہے؟ خاص اسی کے ساتھ لگا ہوا کہ حیوان ناطق انسان ہوگا، برا بھی نہیں ہوگا، باقی چیزیں بھی نہیں ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ اس سمجھداری سے مراد یہ ہے کہ اب آپ انسان کو دیکھیں کہ انسان کی سمجھداری کیا ہے. یہ چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد ان کو قابل استعمال بناتا ہے. انسان جس طرح پہلے رہتا تھا پہلے زمانے میں، وقت کی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کا رہن سہن تبدیل ہو رہا ہے. یہ تبدیلیاں آ رہی نا، یہ پچھلے علم کو استعمال کرتے اگلا علم پیدا کرتا ہے، پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے تیسرا علم پیدا کرتا ہے. یہ سمجھداری، کامل پوری سمجھداری انسان کے سوا کسی مخلوق میں نہیں. یعنی یہی پرانی چیز کو سیکھ کے نئی چیز نکالتا ہے، یہ سمجھدار ہے. ہاں جی، کریشن اس کے اندر موجود ہے. اب آپ دیکھیں نا، چڑیا جس انداز سے گھونسلہ آج سے 1000 سال 2000 سال بلکہ ارب سال پہلے اگر تھی، جس طرح وہ گھونسلہ بناتی تھی آج تک ویسی بناتی آ رہی ہے. سانپ ابھی کبھی اپنا گھر نہیں بناتا، دلوں میں گھستا ہے، آج بھی وہ دلوں میں گھس رہا ہے. جنگلوں میں جو شیر جس طرح رہتا تھا آج بھی وہ ویسے ہی رہتا ہے. سمجھداری ان کے اندر اس درجے کی نہیں ہے جو انسان میں سمجھداری موجود ہے. یہاں سے فرق پیدا ہوا کہ انسان کے اندر جو نطق وہ سمجھداری مراد ہے، وہ یہ والی سمجھداری مراد ہے، اور اس خصوصیت کی بنا پر یہ تمام مخلوقات سے الگ ہے. ٹھیک ہو گیا بات. اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو کوئی حد نہیں ہے. اب ہم یہ ان کا سارا کریشن والوں کا نہ کریشن ایولیوشن ہے، یہ ارتقاء ہے. ارتقاء والوں کا گویا کہ ان کا اپنا جو مذہب ہے وہ میں نے میرے خیال ہے صحیح جمع حق ہو، جیسے ابھی حق تھا بیان کرنے کا ان کا، انہوں نے تو بیان نہیں کیا. ان کا نقطہ نظر میں نے یہ رکھ دیا. اگر کسی بھائی کو اس سے اختلاف ہو کہ وہ بیان کرے، وہ ایسی ریکارڈ کروائے کہ نہیں ہماری مراد یہ ہے، تو یہ لوگ آگے جو ایتھسٹ ہے، جو کائنات کی ابتدا اس طرح مانتے ہیں کہ ایولیوشن ہو رہی ہے. اب ہم اس کا لیتے ہیں تقابلی جائزہ. صحیح. عقل دی ہے نا اللہ، بالکل سوچنے کی صلاحیت دی ہے نا. اگر سوال آپ کر سکتے ہیں مذہب کے اوپر، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ آپ کے اس مذہب پر جس کو آپ لا مذہب کہہ رہے ہیں، ہے تو وہ مذہب ہی نا، اس لا مذہب پر ہم بھی تو کچھ اعتراض کریں نا.